اب اردو کے سلسلے میں پہلی تو غلط فہمی یہ دور کرنی ہے کہ ہندوستان میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، تو مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے، اردو زبان اس ملک کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر مغل آئے تو مغل بھی اردو نہیں بولتے، وہ تو ایران کے علاقے سے، افغانستان کے علاقے سے آئے، وہاں پر فارسی بولی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سرکاری زبان انگریزوں سے پہلے تک فارسی ہی رہی ہے، بہت سارے دستاویز آج بھی فارسی میں ہی ہیں، اور اس کا ایک باضابطہ شعبہ ہے حکومت کا، اس کی ترجمانی کے لیے وہاں پر افسران اور باصلاحیت لوگ قائم ہیں۔ تو مغلوں کے دور میں بھی یہاں کی زبان پرشین رہی ہے، فارسی رہی، اردو زبان نہیں رہی۔ اردو نے اسی ملک میں جنم لیا ہے، اور اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو اس ملک کی زبان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں آپ کی خدمت میں تعلیم کی اہمیت پر کچھ گزارشات عرض کی تھی، اسی سلسلے سے مزید گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری کا کام شروع ہو چکا ہے، سینسس، جن گننا۔ اس حوالے سے میں نے شاید 2 ہفتے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب آپ کے گھر میں یہ حضرات تشریف لے جائیں اور آپ سے تفصیلات جمع کریں تو اس میں زبان کا جو خاکہ ہوگا اس میں آپ لکھائیں گے اردو، لیکن بعد میں بعض مخلصین نے مجھے مشورہ دیا کہ مولانا، اس طرح سے کسی کالم میں زبان لکھا دینے سے زبان محفوظ نہیں ہوتی، زبان کو خود مسلمانوں نے دفن کیا ہے، اور مسلمان اگر اسے زندہ کریں گے تو زندہ رہیں گے۔ میں نے غالباً یہاں پر یہ بات رکھی یا نہیں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ 1 مہینے 2 مہینے پہلے کا میرا اپنا ذاتی تجربہ کہ میں ادھر کرسی روڈ پر کچھ اپنے کام سے گیا تھا، اور عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد تلاش کی اور نماز پڑھنے کے لیے ہم جب گئے تو پتہ چلا کہ جماعت ہو گئی ہے۔ ایک نوجوان بچہ وہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے نماز پڑھ کر کے نکلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر استنجا خانہ کہاں ہے؟ بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ لفظ دہرایا کہ بیٹا یہاں استنجا خانہ کہیں ہے، وہ نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا اس سے پوچھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ مسئلہ اونچا سننے یا آہستہ بولنے کا نہیں ہے، وہ شاید میری زبان ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی پیشاب کرنے کی جگہ کہاں ہے یہاں پر؟ تب اس نے کہا کہ یہ جگہ ہے۔ تو میں نے اس کو روک کر کہا اردو میں پیشاب کرنے کے لیے اچھا لفظ ہوتا ہے، اس کو بولتے استنجا کرنا۔ میں نے اس سے 2 بار کہا کہ اپنی زبان سے ادا کرو استنجا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش تو کر دی کہ آپ اردو لکھوا دیں اپنے اس حصے میں، اس فارم میں جو آپ کے پاس فارم آئے گا، لیکن اگر ہم خود گھر میں اردو کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے
تو خالی سرکاری نظام میں کسی چیز کے لکھ دینے سے وہ تبدیلی نہیں آتی۔ مجھے ایک چیز یاد آئی، میں امبیڈکر اس کو پڑھ رہا تھا کبھی، تو اس میں اس کی جو کمیونٹی تھی، یہ دلت طبقہ، پسماندہ، پچھڑا ہوا، دبا کچلا ہوا، تو اس نے اپنے اس طبقے کو اوپر اٹھانے کی بڑی کوشش کی۔ یہ قابل تعریف اس کا عمل رہا، اور اس نے اس کے لیے کوششیں بھی کی کہ ریزرویشن اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کا اسے فائدہ بھی ملا۔ لیکن اس کی ایک بات اس میں دم تھا، اور وہی مجھے نظر آئی بات۔ اس نے کہا کہ جب تک کوئی تبدیلی سماجی طور پر نہیں آتی تو قانونی طور پر تبدیلی بہت دیر پر نہیں۔ قانون نے تو اس کو یہ درجہ دے دیا کہ تمہاری برادری پڑھ بھی سکتی ہے، تمہاری برادری نوکری بھی کر سکتی ہے، تمہاری برادری کسی اونچی کرسی پر بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن سماج نے اس کو درجہ نہیں دیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے ہمارے ملک کے صدر مملکت، پریزیڈنٹ آف انڈیا، اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کے کسی عبادت خانے میں وہ گئے تو بعد میں اس کی صفائی بھی کی گئی، تو پتہ چلا کہ سیاسی یا قانونی طور پر کسی چیز کے زندہ کر دینے سے چیز زندہ نہیں ہوتی جب تک کہ سماج اس کو زندہ نہ کرے۔ اب اردو کے سلسلے میں پہلی تو غلط فہمی یہ دور کرنی ہے کہ ہندوستان میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن ہندوستان میں اس وقت جو مسلمان ہیں اس وقت، اور اس کا اعتراف ان کو بھی ہے، یہ مسلمان ہندوستان کے اس وقت 99.99 یہی کے ہیں، یہ باہر کے نہیں ہیں۔ 1% نہیں، 0.1% لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آئے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو عرب تاجر آئے، تو عرب تاجر جو زبان بولتے تھے وہ اردو نہیں بولتے تھے، عربی بولتے تھے۔ تو مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے، اردو زبان اس ملک کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر مغل آئے، تو مغل بھی اردو نہیں بولتے تھے، وہ تو ایران کے علاقے سے، افغانستان کے علاقے سے آئے، وہاں پر فارسی بولی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سرکاری زبان انگریزوں سے پہلے تک فارسی ہی رہی ہے۔ بہت سارے دستاویز آج بھی فارسی میں ہی ہیں، اور اس کا ایک باضابطہ شعبہ ہے حکومت کا، اس کی ترجمانی کے لیے وہاں پر افسران اور باصلاحیت لوگ قائم ہیں۔ تو مغلوں کے دور میں بھی یہاں کی زبان پرشین رہی ہے، فارسی رہی، اردو زبان نہیں رہی ہے۔ تو اردو نے اسی ملک میں جنم لیا ہے، اور اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو اس ملک کی زبان ہے۔ اگر آگے بڑھ کر کے اس ملک کے پس منظر میں بھی ہم سمجھیں تو ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ ہندوستان کے اللہ کا شکر ہے، ہر کونے میں مسلمان آباد ہیں ہندوستان میں، اور تمل ناڈو کا مسلمان اردو نہیں بولتا ہے، وہ تمل بولتا ہے۔ پنجاب کا مسلمان پنجابی بولتا ہے، گجرات کا مسلمان گجراتی بولتا ہے، کیرلا کا مسلمان کنڑ بولتا ہے، حیدرآباد کا مسلمان تیلگو بولتا ہے، اور بھی بعض علاقے ایسے ہیں بلکہ جن کا یہاں پر نام میں نہیں لے سکتا، وقت اتنا نہیں ہے، تو وہ تو الگ الگ زبان بولتے ہیں۔ یہ جو اعتراض یا الزام اردو بیچاری پر لگایا گیا کہ مسلمانوں کی زبان ہے، ٹارگٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کوئی نہ کوئی مہرہ تلاش کیا جائے، تو بہت آسان نوالا ہے مسلمان، تو الزام لگا دیا گیا۔ تو یہ غلط فہمی یہ دور کریں کہ یہ کہیں سے بھی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ اس ملک کی زبان ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق ہے جس کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان کی حفاظت کیجیے؟ اس لیے کہ یہ زبان سینکڑوں سال کی محنت کے بعد
بڑی خوبصورت، بڑی مہذب، بڑی شیریں زبان تیار ہوئی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کئی زبانوں کے خوبصورت لفظوں کو اور خوبصورت جملوں کو اور لب و لہجے کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں پرشین فارسی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں اور کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، اور خود اس کی اپنی بہت سی ایجادات بھی ہیں، نئی نئی چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ اس لیے یہ خوبصورت زبان ہے، بڑی مہذب زبان ہے، اور جو خوبصورتی اس میں ہے اس کا ایک تجربہ آپ کر سکتے ہیں اس کے حسن میں۔ پہلے تو اس کا حسن بتلاؤں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اردو زبان میں بڑی طاقت ہے۔ میں ایک حسن بتلا رہا ہوں، میں اپنا نام لے لوں کہ اگر آپ میرا نام لیں اور مجھے مولانا کوثر صاحب کہہ کر مخاطب کریں، تو یہ کوثر صاحب، یہ جو لفظ صاحب ہے اس میں ایک حسن ہے، لیکن دوسرے لوگ بیچارے صاحب نہیں استعمال کرتے، جی استعمال کرتے، کوثر جی، تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب کا جو ایک دماغ پر جو اثر ہے وہ جی کا اثر نہیں، مولانا کوثر جی، مولانا کوثر صاحب اور مولانا کوثر جی دونوں صحیح ہیں، دونوں میں ادب ملحوظ ہے، لیکن صاحب کی جو بات ہے وہ جی کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی، اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے جو آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ اردو زبان کی حفاظت کیوں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اس ملک کی زبان ہے، یہ ہندوؤں کی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور اس لیے کہ یہ بے انتہا مہذب زبان ہے، اور اس میں جملوں کو ادا کرنے کے لیے جو خزانہ ہے کسی دوسری زبان کے پاس نہیں۔ دوسرا آ جائیے لفظ، پیشاب کرنا بلکہ ایک نامناسب سی چیز ہے، آپ اس کے لیے جو بھی لفظ لیں گے کہیں بھی، تھوڑا سا ایک غیر مہذب میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کے لیے کسی کے پاس بھی اچھے الفاظ نہیں ہیں جس میں بات بھی چلی جائے اور جس میں تھوڑی سی گندگی کہیں سے عنصر نظر آتا ہے وہ بھی چھپ جائے۔ ٹوائلٹ لفظ ہے یا واش روم لفظ ہے، ہمارے یہاں انگریزی سے آیا ہے، اردو لفظ کیا ہے؟ میں نے تو پیشاب کرنے کے لیے استنجا لفظ استعمال کیا، یہ ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استنجا، ہم لوگ نہیں جانتے، بلکہ بڑا ہمارا اس میں قصور رہا کہ ہم نے اگلی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ تہذیبی زبان سکھلائی نہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ٹوائلٹ کے لیے ہمارے اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اس میں جو لفظ بنایا ہے ہمارے بزرگوں نے، اردو کے ماہرین نے، اس میں وہ مفہوم بھی نہیں ہے، وہ گندگی والا لفظ بھی نہیں ہے، اور میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ہی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اپنے بچوں کو کم سے کم یہ چیزیں تو سکھلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ بیت الخلا لفظ ہے۔ نئے بچے تو لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کر پائیں گے، بیت الخلا، تنہائی کی جگہ، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت الخلا جا رہے ہیں۔ ٹوائلٹ گندا لفظ ہے، بیت الخلا کا ترجمہ ہے ہی نہیں، اس میں کچھ گندگی کا کہیں، اس میں لفظ کا ترجمہ کریں گے تو بھائی وہ جگہ جہاں انسان تنہا جا سکتا ہے، دوسرے کو لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اتنی خوبصورت تہذیب اس میں پوشیدہ ہے، لیکن ہم نے بہرکیف چیزیں فراموش کر دی ہیں، اس کا خمیازہ بھی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مزید آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ بچے بڑے بے ادب ہیں، ادب نہیں کرتے ہمارا، تو ہم نے ان کو اردو زبان نہیں سکھلائی۔ بیٹا ان کو تھینک یو بولیے، ارے بھائی کیا مصیبت ہے، کیوں احساس کمتری میں پڑے ہیں بھائی، شکریہ نہیں کہہ سکتے؟ بھائی بیٹا آپ کے چچا ہیں، بڑے ہیں، شکریہ کہیے۔ اب دیکھیے فرق، آپ پڑھے لکھے لوگ تھوڑا سا فرق سمجھ جائیں گے۔ انگریزی میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرے ابا ہیں تو میں ابا کو بھی کہوں گا یو، اور بیٹا ہے تو اس کو بھی کہوں گا یو۔ انگریزی میں ابا سے کہیں گے ابا کچھ کر رہے ہیں تو واٹ آر یو ڈوئنگ، اور بیٹے سے بھی کہوں گا بیٹا واٹ آر یو ڈوئنگ۔ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اردو میں نہیں ہے۔ اردو میں باپ کے لیے ادب احترام، ابو آپ کیا کر رہے ہیں،
ابو کے لیے آپ، بیٹے کے لیے تم. حالانکہ بیٹے کے لیے بھی آپ آنا چاہیے، لیکن اگر چھوٹے کے لیے ہم تم لفظ استعمال، تم کیا کر رہے ہو، لیکن اپنے باپ سے ہم نہیں کہتے تم کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو بڑوں کے لیے ادب والے الفاظ ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں سکھلایا گیا کہ چھوٹوں سے بھی ایسے ہی آپ بات کریں تاکہ اس کی عادت بن جائے. آپ اس کو تم کہیں گے تو وہ بھی ہم کو پلٹ کر تم ہی کہے گا، پھر مشکل ہوگی کہ نہیں بڑوں کو آپ کہتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ جب ہم کہیں گے بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں تو مجھ سے کہے گا ابا آپ کیا کر رہے ہیں. تو بڑی مہذب زبان ہے. اس میں جو اب میں ادھر نہیں جاؤں گا، جو آپ سے گزارشات مجھے کرنی ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ اس میں لکھوا بھی دیا کالم پہ کہ ہماری مادری زبان اردو ہے اور آپ گھر میں اس کو دفن کر دیں تو لکھوانے سے حاصل کیا ہے. اس لیے ارادہ کریں کہ ہمیں اس زبان کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کی میراث ہے، وراثت ہے. اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، ایک وقت ایک مدت اس پر صرف ہوئی ہے. اب آگے آ جائیے. قبرستان لفظ ہے، ڈر سا لگتا ہے. لفظ قبر، لفظ موت، قبر کے گڈھے، ایک الگ دماغ میں خوف اور دہشت آتی ہے سن کر کے. اردو والوں کو دیکھیے، اور خاص طور پر جو لکھنؤ کی زبان اور لکھنؤ کا لب و لہجہ ساری دنیا میں مشہور ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لکھنؤ میں جو سب سے بڑا قبرستان ہے، اتنا کیا خوبصورت نام رکھا ہے اس کا اور بامانی نام ہے اس کا. مجھے ہندوستان میں کہیں اتنا خوبصورت نام قبرستان کا نہیں ملا. لکھنؤ کا جو تاریخی سب سے قدیم سب سے بڑا مسلمانوں کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے عیش باغ. واقعتاً اللہ معاف کر دے تو اس سے بڑی کوئی عیش کی جگہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ معاف کر دے تو وہ جنت کی جگہ تو ہے عیش باغ. آپ کسی بھی لفظ پر چلے جائیں. اور ہمارا حال کیا ہے، اردو تو گئی آگے، ہم تو مسجد بھی نہیں ادا کر پاتے، مسجد کہتے ہیں. یحییٰ گنج کی ہم نے ایسی ستیا پیٹی ہے کہ وہ دوسرے تو ایّا گنج چلاتے ہیں، مسلمان بھی ایّا گنج کہتا ہے. یحییٰ گنج نام تھا، ارے تو ایّا گنج نہ کہے، تو یحییٰ گنج کہے، تیری میراث ہے. اب یحییٰ اور ایّا میں کتنا فرق ہو گیا. یحییٰ ایک اسلامی نام ہے، پتہ چلتا ہے کوئی مسلمان رہے ہوں گے، جن کا یہ علاقہ رہا ہوگا، ان کے نام سے علاقہ منسوب ہو گیا. مسلمان ایّا گنج چلاتا ہے، یحییٰ گنج اس کا نام ہے. اتنی خوبصورت زبان، اور ہم نے خود اس کی حفاظت نہیں کی. دنیا میں جو قومیں صرف روتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہودی، میں بیچ میں بعد میں دوسری مثالیں دوں گا. یہودیوں کو آپ دیکھیے کہ ان کی جو ہمارے یہاں عربی زبان تو میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا، ورنہ مسلمانوں نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اللہ نے کام کو اللہ حفاظت کرے، عربی محفوظ ہوگی. اور اردو زبان کی شیرینی کا حال یہ ہے کہ میں آپ کو لکھنؤ شہر میں دکھلا سکتا ہوں. لکھنؤ شہر میں آپ کو باہر نہیں بھیجوں گا، لکھنؤ میں دکھلاؤں گا کہ لکھنؤ میں امریکہ سے لوگ آتے ہیں اردو زبان سیکھنے کے لیے. لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ سکوں صاحب دلی میں آتے ہیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں آتے نہیں آتے. لکھنؤ میں لوگ اردو زبان امریکہ سے سیکھنے آتے ہیں. ہر سال 20 بچے آتے ہیں یا لکھنؤ میں زبان سیکھنے کے لیے آتے ہیں. جو قومیں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں. یورپ ایک چھوٹا سا دنیا کا خطہ ہے، یورپ. اسی میں غالباً چند ممالک کے نام لے رہا ہوں. انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اس میں جرمن ہے، یہ چند ممالک ہیں یورپ میں. اور آپس میں سب بہت قریب ہیں، بہت دور نہیں ہے. لیکن ہم نقل کر رہے ہیں انگلینڈ کی، لیکن بغل میں فرانس والا اپنی الگ زبان بولتا ہے، انگریزی نہیں بولتا ہے، فرینچ بولتا ہے. جرمنی کا آدمی جرمنی لینگویج بولتا ہے. یورپ کے خطے میں آتے ہیں سب، وہ انگریزی کے نقل نہیں کرتے. نہیں، میری زبان اس کی حفاظت کریں گے. جو قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں ان کو یہ کرنے پڑتے ہیں. ہم صرف بات کریں گے وہ کام کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اب دنیا کی میں کہہ سکتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ دھتکاری ہوئی جو قوم تھی وہ یہودی تھی. سب سے زیادہ ساری دنیا میں. ان کو اب جا کے 70-75 سال پہلے بیرکے کسی کے
سیاست سے اور مسلمانوں کی آپس کی غداری سے وغیرہ وغیرہ خطہ مل گیا، انہوں نے خون مول دیا اس میں۔ لیکن زبان کی بات پر آ جائیے، ان کی جو اپنی زبان تھی وہ ہیبرو زبان تھی، جس میں ان کی توریت نازل ہوئی، ان کے پاس آسمانی صحیفے نازل ہوئے، جن کا پرانا خزانہ اسی زبان میں ہیبرو زبان میں۔ اب آپ سوچئے، کبھی امریکہ میں رہے، کبھی جرمنی میں رہے، کبھی کینیڈا میں رہے، مسلم دور میں مسلمانوں کی حکومت میں رہے، مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ رحم کا، نرمی کا، انسانیت کا سلوک کیا، یہ دنیا میں بھٹکتے رہے، مارے مارے پھرتے رہے، لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑی۔ انگریزی ہم سے اچھی بولتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو ایک ملک ملا، اور کتنے سال بعد ملا، مان کے چلے ہم سب 1600-1700 سال کے بعد، 1600-1700 سال کے بعد ایک ملک ملا، انہوں نے ہیبرو زبان کو پورے ملک میں سرکاری زبان بنایا۔ ایئرپورٹ پر ہیبرو میں، کمپیوٹر ہیبرو میں، سائنس ہیبرو میں، جغرافیہ ہیبرو میں، میڈیکل سائنس کتابیں ہیبرو میں، سب اسی زبان۔ زبان ہماری تاریخ ہوتی ہے، زبان خالی بولنے چالنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں کہہ سکتے ہیں صاحب ہم تو مظلوم ہیں؟ میں اگر مثال بنگالیوں کے دوں تو آپ کہیں گے صاحب ان کے پاس حکومت ہے، پنجابیوں کے دوں آپ کہیں گے ان کے پاس حکومت ہے۔ یہ سب سے پنجاب میں ہی تھا، ہر جگہ پنجابی نام، ان کا اسکول پنجابی نام، لیکن ہمارے اسکول میں اردو نام نہیں۔ میں بھی پنجاب سے آیا، ہر جگہ میں 20 جگہ دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ قوم ہم سے آگے کیوں ہے، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اور ہمیں شرم آتی ہے اردو بولنے میں، اور فخر ہوتا ہے نقل کرنے میں۔ انگریزی بول لینا کوئی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں اچھی چیز، لیکن آپ کا سارا علمی اور تاریخی ورثہ اس ملک میں کم از کم اردو میں ہے۔ مثال کے طور پر اس ملک میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کے دور کے بعد سے جو بھی 200-250 سال کا عرصہ گزرا، اس دوران جو کتابیں، تفسیر، حدیث، تاریخ، مضامین، پرچے، وہ سب اردو میں ہیں۔ اب یہ سینکڑوں سال کا علمی جو سرمایہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے اس کو منتقل کریں گے کسی دوسری زبان میں تو سینکڑوں سال لگیں گے نا، تو یہ سینکڑوں سال کی جو میراث ہے اس کو دفن کر دیں، اور تو ایسے باصلاحیت افراد کے پیدا ہونا بھی مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہرکیف میں کہہ سکتا ہوں کسی نہ کسی درجے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں صرف قانون میں نہیں اردو لکھائیں، بلکہ اپنے گھروں میں اردو کا لفظ بولیں۔ جتنے غیر اردو لفظ ہیں مصیبت ہیں۔ اب میری شادی ہوئی کسی لڑکی سے، اس کا بھائی میرا رشتہ دار ہوا، ایک گندا لفظ ہے سالے، یہ کون ہے آپ کے سالے صاحب؟ میری شادی اور ایک لڑکے کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی، دونوں کی ایسا ٹیڑھا لفظ ہے کہ سنتے ہی دماغ کی نسیں ہل جاتی ہیں۔ کیا ساڑھو، سسر، گالی بھی ہے، لفظ بھی ہے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت لفظ دیا، میں بھی کسی کا سالہ ہوں، کوئی میرا سالہ ہے، لیکن اسلام نے سالہ، مسلمانوں نے سالہ، یہ ہمارے برادر نسبتی ہے، برادر نسبتی۔ ساڑھو کے لیے ہم بھول گئے کہ ساڑھو کا اردو لفظ کیا ہے، ہم زلف۔ سسر کے لیے خسر صاحب ہے، ساس کے لیے خوش دامن۔ لا سکتے ہیں آپ اتنے خوبصورت الفاظ کہیں سے؟ ساس نہیں، خوش دامن، ساڑھو ہم زلف، سالی ہم شیریں، میری نسبتی بہن ہے، کتنا مہذب، اور اس میں پاکیزہ تصور دیا اس میں، اور سالی گندگی کا تصور ہے کہ نہیں وہ آدھی بیوی ہماری معاذ اللہ، گندگی ہم نے لے لی، اور ہماری جو پاکیزہ شے تھی جس میں ادب، احترام اور کہیں سے گندگی کا تصور نہیں، ہم شیریں نسبتی، یہ میری سگی بہن نہیں ہے لیکن میری نسبتی بہن ہے یہ، یعنی لفظ ایسا دیا کہ تمہارے ذہن میں شیطان بیٹھا ہو تو وہ بھی ایک بار سوچے کہاں جا رہے ہو، کیا زبان میں لا رہے ہو۔ لیکن ہم نے اپنا سارا سرمایہ ضائع کر دیا، دوسروں کی چیزیں لے کر کتنا فخر کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے گھروں میں اردو کو زندہ کریے۔ جو ہمارے یہاں تہذیب تھی، جو بڑوں کا ادب احترام تھا، وہ زبان کی وجہ سے تھی، جو خوبصورتی تھی، جو چاشنی تھی، جو کسی کو متاثر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، زبان تھی وہ، اور سینکڑوں سال میں زبان تیار ہوئی۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے
کہ آپ وہاں تو لکھوائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ خدا کے واسطے چند گزارشیں میں آپ سے کر لے رہا ہوں. اللہ کرے کہ تمل مجھے بات مبارکباد پیش کرتا ہوں تملوں کو. میں تمل ناڈو کے لوگ اپنی زبان کے مسئلے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، بالکل نہیں، زبان نہیں چھوڑ سکتے. دوسرے ان کو سمجھاتے ہیں ارے کیا تم ہی چھوڑ دو، اگر زبان کا مسئلہ اتنا اہم نہیں آپ مجھے سمجھا رہے ہو تو اپنی زبان چھوڑ دو. اپنی زبان نہیں چھوڑیں گے، وہ ہم سے کہیں گے تم چھوڑ دو. تو برکیف ہماری ایک شرعی ذمہ داری کسی حد تک ہے کہ ہم کوشش کریں گھروں میں اس کو زندہ کریں. اس کے لیے آپ سے وہاں تو لکھائیں گے ہی، گھروں میں جو ہمارے بزرگ ہیں، میری ان سے شکایت ہے بہت زیادہ کہ آپ تو اردو جانتے تھے، بچہ تھینک یو کہہ رہا تھا آپ اس کو شکریہ سکھا دیتے، بچہ ٹوائلٹ کہہ رہا تھا اس کو بیت الخلا سکھا، آپ تو سکھا سکتے تھے. اور آپ سے گزارش میرے عزیز ہوئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم نئی نسل تک اردو منتقل کرنے کے لیے اردو کے اخبارات گھر میں منگوائیں، آنے دیجئے. جہاں مہینے میں آپ موبائل پر 400 روپے مفت میں خرچ کرتے ہیں، اخبار میں 150 روپے مفت میں خرچ کر کے سمجھیے اس کو ہم پانی میں ڈال رہے ہیں، بعد میں اس میں چاہے ردی میں کام لے لیں، لیکن منگائیے اخبار، اردو کے اخبار منگائیے. اردو کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیوں کی کتابیں منگوائیے اردو میں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو ایک شوق پیدا ہو. جب شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آگے خود سارے کام کر لیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، سماجی طور پر جب تک انقلاب نہیں آتا، قانونی انقلاب بہت دیر پا نہیں ہوتا. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ہمارا علمی سرمایہ محفوظ ہے، اس کی حفاظت ذمہ داری ہماری ہے. اللہ تعالیٰ بہرکیف اردو کے حوالے سے جو ہم نے ظلم کیا ہے، جو غفلتیں کی ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے اور از خود اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.